السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کہ کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے اس پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر اسے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب آپ اس کام کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت تو آتے نہیں، جب آپ رضی اللہ عنہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ اس نے اللہ رب العزت کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ رب العزت نے تجھ کو اونچا کیا۔ تو گمراہ تھا، اللہ رب العزت نے تجھ کو ہدایت کی۔ تو ذلیل تھا، اللہ رب العزت نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اسے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے۔ کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ بحوالہ اسد الغابہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرہ، مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، کی طرف جا رہے تھے۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور اس کا اللہ رب العزت ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ اس کی تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ آپ کی کمر پر رکھ دیں۔ اسلم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ لے کر چلیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب اسلم رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا
تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ اسلم رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر بوری کو آپ رضی اللہ عنہ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اسلم رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کی۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گنجان دھاڑی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ رب العزت تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو ان کو بھی وہیں پاؤ گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس لیے بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھیں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی ومزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ خلاصے میں لکھتے ہیں، یہ ہے اللہ رب العزت کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1450 برس کے عہد تک اس کا دبدبہ، زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔